اللہ کے ہاتھ میں، شیر کی دہاڑ کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، ہاتھی کی چنگھاڑ کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، کمری کے نغمے کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، طوطی کے لہجے کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، گلاب کی نفاست کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، موتیے کی تراوت کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، کلی کی چٹک کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، پھول کی مہک کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، کوسے قضا کی معصومیت کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، شبنم کی طہارت کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، سورج کی تمازت کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، چاند کی برودت کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، کہکشاؤں کی تاروں کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، تاروں کی بہاروں کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، صبح کی تازگی اللہ کے ہاتھ میں، شام کی نرنگی اللہ کے ہاتھ میں، طوفان کی جولانی اللہ کے ہاتھ میں، باد صبا کا جھونکا اللہ کے ہاتھ میں، بجلی کا کوندہ اللہ کے ہاتھ میں، کائنات کا 18,000 سے زائد عالمین کا نظام اللہ کے ہاتھ میں۔ ہم نے کہا مولا اگر تیرے ہاتھ میں ہاتھ دینا چاہیں، اگر تیرے ہاتھ کی بیعت کرنا چاہیں تو کیسے کریں؟ رب ذوالجلال فرماتا ہے او میرے ہاتھ میں ہاتھ دینے والوں آ جاؤ حدیبیہ کے مقام پہ، جو میرے مصطفیٰ کے ہاتھ میں بیعت کر رہے ہیں گویا وہ مجھے رب کے ہاتھ میں بیعت کر رہے ہیں۔ یہ میں نے کوئی قصہ کہانی نہیں سنایا، اللہ کے قرآن کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ فاروقی صاحب بیٹھے ہیں، علامہ صاحب بیٹھے ہیں، تشریف فرما ہے، محبت سے بات ذرا توجہ سنیے۔ کہا الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ بیعت رضوان کا موقع ہے، میرے کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور ان کی طرف سے بیعت لینے لگے۔ ایک ہاتھ حضور نے کیا، صدیق اکبر آئے بیعت کی، فاروق اعظم آئے بیعت کی، حضرت عثمان غنی گئے ہوئے تھے مکے میں، تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدھی ید عثمان، یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور ان کی طرف سے رسول اللہ نے خود بیعت کی ہے۔ اب اللہ کہتا ہے محبوب یہ ہاتھ تیرا نہیں یہ میرا ہے۔ ہم نے کہا مولا پھر محبوب کا کون سا ہے؟ کہا محبوب وہی میرا وہی تیرا۔ ایک دفعہ ذرا درود پاک میں۔ تو حضرات عرض کر رہا تھا ہاتھ مصطفیٰ کا ہے، اللہ کہتا ہے یہ ہاتھ محبوب تیرا نہیں یہ میرا ہے، اور اپنے ہاتھ کی شان یہ بیان کی کہ 18,000 سے زائد عالمین کا نظام میرے ہاتھ میں ہے۔ اور جب اپنے ہاتھ کو مصطفیٰ کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا تو پھر کہنا پڑے گا اللہ نے 18,000 سے زائد عالمین کا نظام حضور کے ہاتھ میں دیا ہے۔ کہا محبوب جسے چاہو جتنا چاہو عطا کر دو، انا آتیناک الکوثر، ہم نے تمہیں کوثر کا مالک جو بنایا ہے۔ اس لیے بریلی کے تاجدار، بریلی کے تاجدار کا نام ہے نا، مچل کے کہا کرو ذرا سبحان اللہ۔ یہ پتہ ہے کون ہے؟ امام احمد رضا۔ یہ بریلی کے تاجدار وہ تاجدار ہیں۔ ایک بندے نے کہا حضور فلاں نواب ہے، نواب ریاست نان پارا کا نواب ہے، جب کوئی بندہ اس کی شان بیان کرے، اس کی منقبت لکھے، وہ اس کو بڑے پیسے دیتا ہے، بڑے اس کے مال دیتا ہے۔ اب حضرت بڑی محبت والی بات ہے، انہوں نے کہا حضور آپ لکھیں گے وہ پیسے نہیں دے گا، آپ لکھیں گے وہ جائیداد دے گا، کیونکہ آپ اتنے بڑے شاعر ہو۔ میرے امام احمد رضا نے ایک شعر لکھا، کہا کروں مدح آلے دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دی پارا ہے نان ہے۔ میں روٹ اللہ اللہ حضرت ماشاءاللہ کہا کروں مدح آلے دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نا نہیں، روٹی کے ٹکڑے پہ میرا دین بکنے والا نہیں ہے۔ اور پھر یہاں پہ محبت کی ایک بات بھی بتاؤں کہ نواب تھا ریاست نان پارا کا، اعلیٰ حضرت نے اس کو الٹ کیا پارائے نا، تاکہ اس کا بھی رد ہو جائے اور جو بات کرنا چاہتا ہے بریلی کا تاجدار کائنات کو وہ بات بھی پتہ چل جائے۔ یہ ہے وہ حکمتوں کا بات۔ اب جو بات میں عرض کر رہا تھا، حضرت کہتے ہیں ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا،
ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے بحرے سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ اور ایک مقام پہ تو اعلیٰ حضرت نے شعر لکھا نا، یقین جانیے میں وہ شعر پڑھتا ہوں نا تو ایک ہر دفعہ ایک عجیب قسم کی روحانیت محسوس ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، ذرا مل کے بولو دینے والا ہے سچا۔ یہ سب کچھ آپ کو جو نظر آ رہا ہے نا یہ مدینے کے سلطان نے ہی دیا ہوا ہے۔ ایک بات عرض کروں، ولی کی جو کرامت ہوتی ہے نا یہ معجزہ نبی کا ہوتا ہے، یہ آگے چل کے میں عرض کروں گا۔ اب ذرا پہلے بات میں عرض کروں اور پھر ایک عام بات اس آستانے کے حوالے سے بھی آپ کی بارگاہ میں کچھ گزارن پہ کروں گا۔ ذرا آؤ، تو میں عرض کر رہا تھا حضور کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ کہا اور کہا محبوب تیرا ہاتھ میرا ہاتھ ہے تو ماننا پڑے گا۔ رب نے کائنات کا نظام حضور کے ہاتھ میں دیا، محبوب کو جو کچھ چاہیے اللہ نے عطا کر دیا اور کہا محبوب صرف تمہیں عطا نہیں کیا آگے بھی تم نے دینا ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، تیرے در پہ سوالے آئیں گے، منگتے آئیں گے، بھکاری آئیں گے، اے مصطفیٰ انہیں جھڑکنا نہیں ہے، میں سوالی بھیجتا جاؤں گا، جولیاں بھرتے جانا ہے۔ اب میں اس پہ ایک دو دلیلیں عرض کروں، ایک حضور کے دور کی اور ایک سرکار کے بعد کے دور کی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے اور بخاری شریف میں کئی جگہ پہ یہ روایت موجود ہے۔ ایک حضور کے صحابی ہے، نام ان کا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہتے کملی والے آقا میں نے لوگوں کا قرضہ بڑا دینا ہے لیکن میری کھجوروں پہ پھل بڑا تھوڑا لگا ہوا ہے، میرا اسے قرضہ ادا نہیں ہو سکتا۔ اب مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ دعا مانگو اللہ سے مانگو، میرے پاس کیا لینے آئے ہو، شرک کر رہے ہو۔ تو جو ہے نا ذرا صحابی کا بھی عقیدہ دیتا خدا ہی ہے، مصطفیٰ کے وسیلے سے دیتا ہے۔ تو اب صحابی نے کہا حضور قرضہ بڑا دینا ہے لیکن کھجوروں پہ پھل بڑا تھوڑا لگا ہے۔ ذرا توجہ فرمائیے گا، میرے مصطفیٰ نے آگے سے کیا کہا جابر کھجوریں اتار لینا مجھے بلا لینا۔ کیا جا کر قرضہ بڑا دینا ہے، پھل بڑا تھوڑا لگا، فرمایا کھجوریں اتار لینا مجھے بلا لینا۔ حضرت جابر نے کھجوریں اتاری، تھوڑا سا ڈھیر بن گیا، اب دینا ہے منوں کے حساب سے، اور یہ ڈھیر تو بالکل چھوٹا سا ڈھیر ہے، چند سیر بھی نہیں بنتے، لیکن حضرت جابر کو نبی پاک کی بات یاد تھی، دوڑ کے گئے، کہتے کملی والے آقا آپ نے فرمایا تھا کھجوریں اتار لینا مجھے بلا لینا۔ حضور کھجوریں تو اتار لی ہیں، میرے مصطفیٰ چل کے آئے، میرے نبی نے حضرت جابر کی کھجوروں پہ اپنے ہاتھ رکھے اور رکھ کے میرے مصطفیٰ نے کچھ پڑھا اور پڑھ کے حضور آگے۔ حضرت جابر نے اعلان کیا لوگوں آؤ میں تمہارا قرضہ لوٹاؤں۔ اب لوگ آتے گئے قرضہ دیتے گئے، یہ یہودی جو سب سے زیادہ آپ کو تنگ کر رہا تھا آپ نے اس کی بوریاں بھی بھر دی۔ اب سارے قرض خواہوں کا قرضہ حضرت جابر نے ادا کر دیا اور دوڑ کے رسول اللہ کی بارگاہ میں گئے، کہتے آقا آپ نے بڑا کرم کیا، میرے کھجوروں پہ ہاتھ رکھا، میرا قرضہ بھی ادا ہو گیا، میری کھجوریں بھی اتنی کتنی بڑی ہوئی ہے۔ آقا میرا قرضہ بھی ادا ہو گیا، میری کھجوریں بھی اتنی کتنی پڑی ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے نعرہ لگایا، آپ جب حضور کا معجزہ سنتے ہو تو نعرہ رسالت لگاتے ہو، تو یہ لوگ کہتے ہیں بتاؤ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا یہ آج کے دور کی پیداوار نہیں ہے بلکہ معجزہ نبی کا سن کے نعرہ رسالت لگانا یہ خود تاجدار ختم نبوت کی سنت ہے۔ صحابی نے جا کر کہا حضور قرضہ بھی ادا ہو گیا، کھجوریں بھی اتنی کتنی پڑی ہیں۔ میرے نبی نے نعرہ لگایا اشہدو انی رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں میں اللہ کا رسول ہوں۔ حضور نے کہا نہیں رسول، اور میں یہاں پہ آج آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کا اور میرا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ صاحبزادہ طیب صاحب کا کلمہ بھی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مبشر صاحب کا کلمہ بھی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ طاہر کیانی صاحب کا بھی کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ علامہ فاروقی صاحب کا بھی کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت نقیب محفل صاحب ان کا کلمہ بھی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہر ایک کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور رسول اللہ کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ۔ پھر حضرت ایک بات اور بھی عرض کروں، آج ہم اذان دیتے ہیں
ہر مؤذن اذان میں کیا کہتا ہے؟ اشہدو انہ محمد رسول اللہ. میرے نبی نے صرف ایک دفعہ، علامہ شامی فرماتے ہیں صرف ایک دفعہ حضور نے اذان پڑھی ہے. اذان بھی آپ پڑھی، اقامت بھی آپ کی پڑھی، اور جماعت بھی رسول اللہ نے آپ کروائی. تو اس میں جب حضور نے اذان دی تو لفظ بدل دیا. ہم کہتے ہیں اشہدو انہ محمد رسول اللہ، اور میرے نبی نے اذان دی کہا اشہدو انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں. یہ حضور نے اذان میں کہا. تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میں عرض کر رہا تھا حضور نے نعرہ لگایا اشہدو انی رسول اللہ، اور پھر حضور نے آگے بھی حضرت جابر کو کہا. حضور نے فرمایا جابر یہ بات ابو بکر و عمر کو بھی بتاؤ. اب میں بھی عرض کرتا ہوں کہ سرکار نے ان کا نام لیا. عثمان غنی کا بھی کہہ سکتے تھے، مولا علی کا بھی کہہ کر سکتے تھے. حضرت جابر جب سرکار کے دربار سے باہر نکلے نا تو گلی میں ابو بکر بھی آ رہے ہیں، عمر بھی آ رہے ہیں. ارے ہمیں دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، رسول اللہ کو دیکھو، دیکھ رہے ہیں کہ اس گلی میں میرا ابو بکر بھی آ رہا ہے، میرا عمر بھی آ رہا ہے. آج میں ایک ضمن بات عرض کروں. آج نام آل سنت کا لیتے ہیں، صحابہ کا نام لو ماتھے پہ بل پڑ جاتا ہے. میں یہاں ڈنکے کی چوٹ پہ، میں چونکہ ہر مہینے یہاں پہ بیان کرنے کے لیے آتا ہوں، اور یقین جانیے اس دربار سے مجھے ویسے ہی بڑا پیار ہے، آپ سب سے بڑا پیار ہے. حضرات گرامی قدر ڈنکے کی چوٹ پہ عرض کرتا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم، جس خانقاہ سے رسول اللہ کے کسی ایک صحابی کی توہین کا شائبہ تک پایا جائے، یا اہل بیت کے کسی فرد کے بارے میں آپ کے عقیدے کو خراب کریں، اس استانے کا ساتھ چھوڑ دینا. الحمدللہ حضرت سائیں فتح محمد قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کا آسانہ آپ کو محبت اہل بیت کا بھی سبق دیتا ہے، محبت صحابہ کا بھی سبق دیتا ہے. ہم سب کا عقیدہ ہے ہر صحابی نبی، ذرا ایک دفعہ مل کے آئے، یہ گونج پڑ جائے، ہر صحابی نبی جنتی. اور یہ نعرہ نہیں ہے، یہ قرآن کا ترجمہ ہے. اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک سے اللہ نے حسنہ یعنی جنت کا وعدہ کیا ہے. ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی. اور پتہ ہے صحابی کی تعریف کیا ہے؟ زیادہ نمازیں پڑھنے والا نہیں، زیادہ روزے رکھنا یہ صحابیت کی تعریف نہیں، زیادہ حج کرنا یہ صحابیت کی تعریف نہیں ہے. صحابی کی تعریف کیا ہے؟ جس نے ایمان کی حالت میں چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا ہے اور ایمان کی حالت میں اس کا وصال ہو گیا، یا حضور سے ملاقات ہوئی اگر نابینا ہے. باقی سب کے لیے یہی ہے، جس نے حضور کو دیکھا یا مصطفیٰ کی مجلس میں آ گیا، ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، وہ صحابی ہے. قیامت کے دن غوث اعظم بھی اس مقام پہ نہیں پہنچ سکیں گے جس مقام پہ میرے مصطفیٰ کے صحابہ پہنچے ہوئے ہیں. تو اب توجہ ہے نا، حضور نے فرمایا جاؤ یہ بات ابو بکر عمر کو بتاؤ. حضرت جابر باہر نکلے، سامنے سے ابو بکر عمر آ رہے ہیں. تو حضرت جابر نے کہا اے ابو بکر عمر، مصطفیٰ نے بڑا کرم کیا، کھجوریں میری تھوڑی تھی، قرضہ زیادہ دینا تھا، نبی پاک نے ہاتھ رکھا، میرا قرضہ بھی ادا ہو گیا، میری کھجوریں بھی ختم نہیں ہوئی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جابر آج بتانے آیا ہے جب رسول اللہ نے فرمایا تھا نا کہ کھجوریں اتار لینا، مجھے بلا لینا، ہمیں اس دن ہی پتا چل گیا تھا تیرا قرضہ بھی ادا ہو جائے گا، تیری کھجوریں بھی ختم نہیں. یہ صحابہ کا مصطفیٰ کی زبان پہ یقین ہے. ایک اور آپ کو یہاں پر ضمن اس بات اٹیچ کریں. میرے آقا جب مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ جا رہے تھے نا، تو ابو جہل اعلان کیا جو حضور کو پکڑ کے لائے گا میں اسے 100 اونٹ دوں گا. سراقہ بن مالک جوشمی حضور کو پکڑنے کے لیے چلا. جب سرکار کو پکڑنے کے لیے جا رہا ہے نا، سیدنا صدیق اکبر نے کہا حضور سراقہ پیچھے آ گیا ہے. میرے نبی نے مڑ کے دیکھا نا، نظر ڈالی جلال والی، سراقہ گھوڑا زمین میں اس کا دنس گیا. جب سراقہ کا گھوڑا زمین میں دنسا تو سراقہ نے حضور سے معافی مانگی. نبی نے جمال والی نظر ڈالی نا تو سراقہ کا گھوڑا باہر آ گیا. جلال
जमाल वाली नजर डालते हैं तो घोड़ा जमीन में धनस जाता है, जमाल वाली नजर डालते हैं ना घोड़ा बाहर आ जाता है। नीयत उसकी बदल जाती है। जब मुसीबत से छुटकारा मिलता है ना, जब हमारा भी तो हाल यही है ना, मुसीबत आ जाए अल्लाह रसूल बड़ा याद आते हैं, मुसीबत टल जाए तो बुला दिया जाता है। मैं 2005 में जब ये ज़लज़ला आया तो गुजरात बारी वाली मस्जिद में माह रमजान में फजर की नमाज के बाद दर्स कुरान देता था। आधी रात से जायद का वक्त हुआ तो आवाज आई लोगों के शोर की। मैंने कहा कारी साहब जरा नीचे देखें क्या माजरा है। कारी साहब नीचे आए, कहते हुजूर मस्जिद तो मर्दों औरतों से भरी हुई है। मैं नीचे आया, मैंने देखा तो औरतों के हाथ में भी तस्बीहां, मर्दों के हाथ में भी तस्बीहां। मैंने कहा कारी साहब ये क्या माजरा है, आज तस्बीहां पकड़ के घर छोड़ के यहाँ मस्जिद में आए हुए हैं। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान हुआ है कि 4:00 पर दोबारा जलजला यानी आफ्टर शॉक्स आएंगे, जलजले के बाद के झटके आएंगे। कहते हैं ये सारे बंदे उस खौफ की वजह से मस्जिद में आ गए हैं। और जब वो वक्त गुजर गया, फजर की नमाज का वक्त हुआ, तो वो जो नमाजी पक्के थे बस उनके अलावा मस्जिद में कोई और नमाजी नजर नहीं आया, क्योंकि वो टाइम गुजर गया, मुसीबत टल गई। अब फिर अल्लाह रसूल को बुला दिया, तस्बीहें फेंक दी। तो बहरहाल मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों में अर्ज कर रहा था। अब सुराका ने क्या किया, अभी हजरत नहीं बने, अभी सुराका बिन मालिक है। जब सुराका का घोड़ा ऊपर आता है नीयत बदल जाती है। हुजूर फिर जलाल वाली नजर डालते हैं तो घोड़ा धनस जाता है। तीसरी दफा घोड़ा बाहर आया ना तो सुराका हाथ जोड़ के कहते हैं कमली वाले आका करम फरमा दे, अपना गुलाम ही बना दे। मुस्तफा ने कलमा पढ़ाया, हजरत सुराका ने पढ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरे मुस्तफा ने फरमाया सुराका वो कैसा वक्त होगा जब किसरा ईरान के कंगन तू अपने हाथों में पहनेगा। कैसा वक्त होगा जो किसरा ईरान के कंगन तू अपने हाथों में पहनेगा। वक्त गुजरता गया, हजरत सुराका ने कंगन नहीं पहने। जब उन्होंने कंगन नहीं पहने बीमार हो गए, इतने सख्त बीमार हुए कि घर वालों को डर लग गया कि सुराका फौत होने वाले हैं। कफन दफन का इंतजाम होने लगा। हजरत सुराका ने मुस्कुरा के कहा मुझे कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा सुराका लगते नहीं कि आप सेहतयाब हो जाओगे। आपने कहा कैसे मुझे मौत आ सकती है, मेरे रसूल पाक ने मुझे फरमाया था तू किसरा ईरान के कंगन पहनेगा, अभी तक पहने नहीं है, मौत कैसे आ सकती है। तो सेहतयाब हुए हजरत सुराका, आपने फरमाया लो मैंने तुम्हें बताया नहीं था मुझे मौत नहीं आ सकती। सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला का दौर आया। हजरत उमर वो हैं जिनके बारे में अंग्रेज कहता है अगर हजरत उमर 10 साल और रह जाते सारे 3 मिट जाते, फकत इस्लाम रह जाता। वो हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला नो ये गुजरे तो शैतान रसा बदल देता है। जरा सुनना वो क्या कहते हैं। हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हो मेरे मुस्तफा करीम के गुलाम, उनका दौर ईरान फतह हुआ, माले गनीमत आया। हजरत उमर ने लोगों को इकट्ठा किया, माल देते गए, उसको भी बुलाया उसको भी बुलाया, हर एक को बुलाते गए। सुराका पास बैठा था, हजरत उमर ने सुराका को नहीं बुलाया। जब सबको बुला के माल दे दिया, एक सुराका बच गए और एक कंगन बच गए। हजरत उमर की जुबान हरकत में आई, आपने फरमाया सुराका आओ वो पहन लो जो तुम्हें अल्लाह का रसूल पहना के गया। आज जिस्म तो डागनी कर दिया, मौजे बहरे सखावत पे लाखों सलाम। मैं अर्ज कर रहा था तो हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा जब आका ने फरमाया था ना कि खजूरें उतार लेना मुझे बुला लेना, हमें तो उस वक्त पता चल गया था। तो मेरे नबी पाक के गुलामों, ये तो नबी के दौर की बात है। अब आइए जरा मैं इस दौर की एक बात करके आगे बात को जो है इख्तिताम की तरफ लाऊं। यहाँ सियालकोट के अंदर आप हेडमोराला से सियालकोट जाए ना तो रस्ते में एक कोटली लोहारा आता है, वहां पर सैयदी व मुर्शिदी आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह के खलीफा मजाज का मज़ार है। हजरत मुफ्ती मोहम्मद शरीफ रहमतुल्लाह तआला अलैह, मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस महीने में फिर वहाँ पे हाजिरी हो रही है। तो हजरत मुफ्ती मोहम्मद शरीफ रहमतुल्लाह तआला अलैह का मामूल था कि हिंदुओं सिखों का वो दौर था, मिंबर पे बैठते थे तो पहला जुमला बोलते थे, हिंदुओं तुम्हारे राम झूठे हैं, तुम्हारे बुत झूठे हैं, ना राम दे सकता है ना बुत देता है, देता है तो खुदा देता है, खुदा की अता से मेरा मुस्तफा देता।
فالج کا مرض لگا نا، ہندوؤں کو سکھوں کو موقع مل گیا، ساری زندگی کہتا تھا خدا رسول دیتے ہیں، مانگے اپنے اللہ سے، مانگے اپنے رسول سے۔ تو مفتی محمد شریف کے کانوں میں بات آئی نا، آپ نے منہ کیا مدینے کی طرف، اور مدینے کی طرف منہ کر کے کہتے آقا جب تک بات میری ذات تک محدود تھی میں رب کے رضا کے آگے خاموش تھا، لیکن ظالم آپ کی ذات پہ حملہ کرے مجھے گوارا نہیں ہے۔ اتنا کہا رات کو سوئے میرے آقا کا دیدار نصیب ہو گیا۔ حضور تشریف لائے، میں مختصر کروں، میرے مصطفیٰ نے اپنا نبوت والا ہاتھ مفتی شریف کے جسم پہ پھیرا، یا مصطفیٰ نے ہاتھ پھیرا نا تو صبح تہجد کا وقت ہے، مفتی شریف اٹھ کے وضو کر رہے ہیں، بیٹا دوڑ کے آ گیا، بیوی دوڑ کے آ گئی، بیٹا کہتا ابا جان رات کو بیٹھ نہیں سکتے تھے، اب اٹھ کے وضو کر رہے ہیں۔ فرمایا اس وقت کی بات ہے جب تک سونا میرے گھر میں آیا نہیں تھا، وہ آ گئے ہیں بگڑی بنا کے چلے گئے۔ اگلا جمعے کا دن تھا، یہ بات ذرا توجہ سے سننا، جمعے کا دن ہے، آج ہندو بھی آئے ہیں، آج سکھ آئے ہیں، اور ان کا مقصد کیا ہے کہ آج ہم پراپوگنڈا کریں گے، جب مفتی شریف منبر پہ نظر نہیں آئے گا ہم کہیں گے مانگنا اپنے خدا سے، مانگنا اپنے نبی سے۔ مفتی شریف آج جب امامہ پہن کے جبہ سجا کے منبر رسول پہ آئے، پہلا جملہ بولا ہندوؤں تمہارے رام جھوٹے ہیں، تمہارے بت جھوٹے ہیں، نہ رام دیتا ہے نہ بت دیتا ہے، دیتا ہے تو خدا دیتا ہے، خدا کی عطا سے میرا مصطفیٰ دیتا ہے۔ آج ہندو پراپوگنڈا کرنے آئے تھے، جو ہندو دیکھتا جاتا ہے نا اس کی زبان پہ بھی میرے نبی کا کلمہ جاری ہو جاتا ہے۔ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے بیر سخاوت پہ لاکھ و سلام۔ اب میرے نبی کے ہاتھ میں، حضور کے ہاتھ کی جان ایسے ہی نا، جس نے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اسے بھی حضور کے ہاتھ کا فیض پہنچا۔ مولا علی شیر خدا، سنیے میں نے پہلے کہا نا عمر کا نام لے علی کا نام نہ لیں، یہ بات بھی تو نہیں ہے، ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، میرے سینے میں اہل بیت کا بھی پیار ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی جامعہ مسجد میں بیٹھے ہیں، سوکھی روٹی کے بارے ہیں، ایک بندے نے کہا کون ہو؟ وہی علی، خیبر کا پٹ جسے 40 بندے نہیں اٹھا سکتے ایک ہاتھ میں اٹھا لیا۔ مولا علی نے فرمایا تمہیں کیا پتا، وہ ہاتھ علی کا تھا، طاقت میرے مصطفیٰ کی تھی۔ ایک بندے نے چوری کی تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا ہاتھ کاٹا، کٹا ہوا ہاتھ لے کے جا رہا ہے، آگے حضور کے دو صحابی مل گئے، حضرت سلمان فارسی اور ایک اور صحابی ملے، انہوں نے کہا یہ تیرا ہاتھ کس نے کاٹا ہے؟ کہتا میرا ہاتھ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے کاٹا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت علی نے تیرا ہاتھ کاٹا ہے اور تو نے علی المرتضیٰ شیر خدا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے حضرت علی نے کوئی ظلم تو نہیں کیا، مجھے ہاتھ کاٹ کے آخرت کے عذاب سے بچایا ہے، جس جرم کی سزا دنیا میں مل جائے آخرت میں اس کا حساب نہیں ہوگا، یہ یاد رکھنا۔ کہتے ہیں حضرت علی نے مجھے آخرت کے عذاب سے بچایا ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے پکڑا نا، پکڑ کے مولا علی شیر خدا کی بارگاہ میں لے گئے، کہتے علی آپ نے ہاتھ اس کا کاٹا ہے اور یہ اتنی محبتوں سے آپ کا نام علی المرتضیٰ شیر خدا لے رہا ہے۔ مولا علی شیر خدا نے پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ اس نے کہا حضور آپ نے ظلم تو نہیں کیا، شریعت لاگو کیا، قانون لاگو کیا ہے۔ جب اتنا کہا مولا علی نے ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے چادر ڈالی، چادر ڈال کے علی المرتضیٰ نے اپنا ولایت والا ہاتھ پھیرا، جب چادر ہٹائی تو اس کا ہاتھ ایسے لگا تھا کبھی ٹوٹا ہی نہیں ہے، کبھی کٹا ہی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا لو میں نے قانون شریعت بھی پورا کر دیا، میں نے عطا مصطفیٰ کو جو ملی ہے وہ بھی پوری کر دی۔ اب حضرات آگے بات سننا، حضرت علی فرماتے ہیں قانون بھی پورا کر دیا اور جو نبی کے ہاتھ کا فیض ملا میں نے وہ بھی تمہیں پہنچا دیا۔ اب حضرات صحابہ کے بعد، کیونکہ صحابہ نے قیامت تک نہیں رہنا، امت نے قیامت تک رہنا ہے، سوال ہے کون ہے جو حضور کے ہاتھ کا فیض امت کو پہنچائے گا؟ تو اللہ نے دو گروہ بنائے ہیں، ایک گروہ علماء کا ہے، ایک اولیاء کا گروہ ہے۔ علماء کا کام لوگوں کے قالب سنوارنا ہے اور اولیاء کے کام لوگوں کے دل سنوارنا ہے۔